दिया सर, 20 का नोट क्या है? हाँ हाँ जी फरमाइए। ہاں ندیم بھائی، تو وہ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ جو وہ روایت صحیح بخاری کی ہے، تو پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور عبداللہ ابن زبیر نے ان لوگوں نے یہ بات کیوں نہیں کری تھی، یہ جاننا تھا۔ پہلے بہت ساری باتوں کو جب کنسمل کر کے سمجھیں گے نا تو کچھ نہیں سمجھ پائیں گے۔ یہ مسئلہ اصل میں ایسا ہے کہ جن کے دلوں میں پہلے سے تعصب چھپا ہوتا ہے نا، جی وہ اس میں ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ اصل میں یہ مسئلہ کیسا ہے، عدل اور انصاف والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ او الوالدین والاقربین، کہ جب معاملہ تمہارے اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہو، جو صحبات کے خلاف ہو، تو اللہ تعالیٰ کی خاطر انصاف پر جمنے والے اور حق کی گواہی دینے والے بن جاؤ، کیونکہ انصاف نہیں کرنا ظلم ہے، اور ظلم آخرت میں تاریخی ہے۔ تو یزید کے مسئلے میں اکثر لوگ ظلم کا شکار ہیں، کیونکہ انہوں نے پہلے سے اپنے دل و دماغ میں ایک رائے قائم کر لی ہے کہ یزید غلط تھا، بس کھیل ختم۔ اب تم کوئی بھی روایت ان کے سامنے پیش کرو، مانیں گے نہیں، جبکہ اس مسئلے میں ہمارا موقف روایتوں کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ جس طرح کی روایت آئے گی اس طرح بھی ایمان لایا جائے گا، جس طرح کی روایت آئے گی اس طرح انکار کیا جائے گا۔ ہمارے اسلاف کا یہی طریقہ تھا، یہی منہج سلف ہے، روایتوں کی بنیاد پر۔ اب عبداللہ ابن عمر جب صحیح بخاری میں کہہ رہے ہیں کہ جس نے یزید کی بیعت توڑی اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، اور ایک مزید اور بات کہی اس سے پہلے انہوں نے کہ یزید کی بیعت ہم نے کتاب و سنت کے مطابق کی، کس کے مطابق؟ ہاں بالکل۔ اور جو اس کی بیعت توڑے گا، وعدہ خلافی کرے گا، ایسے کچھ الفاظ ہیں، اور وعدہ خلافی کی سزا صحیح مسلم کی کسی روایت میں اللہ نے فرمایا کہ وعدہ خلافی کے پچھواڑے میں جھنڈا گاڑا جائے گا۔ اچھا، سب سے ذلت والا عذاب ہوگا یہ، جو دنیا میں وعدہ خلافی کرتے تھے تو آخرت میں اس کو عذاب اللہ تعالیٰ ایسا دے گا، اس کو پچھواڑے میں جھنڈا گاڑ دے گا اور لیے گھومتا پھرے گا، یہ وعدہ خلاف تھا۔ تو عبداللہ ابن عمر تو کہہ رہے کہ ہم نے کتاب و سنت کو بتایا، بیچ کے اب توڑیں گے کیوں؟ جو توڑے گا وہ خارجی باغی کہلائے گا، اور اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ اب ایک طرف صحابی ہے، جیسے ہم بولتے ہیں نا، ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہہ دیا، پوری دنیا کے نبی کہہ دے، پوری صحابی کہہ دے، ان کے خلاف تمام اولیاء اکرام تمام مسلمان کہہ دے، بات کس کی مانی جائے گی؟ اللہ کے نبی کی۔ جی بالکل، اللہ کے نبی نے کہہ دیا اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتا میری اتباع کرتے۔ جی بالکل، آخرت میں بھی سب اللہ کے نبی کے پاس جائیں گے دعا کرانے کے لیے، تو نبی کے خلاف کسی صحابی کی بات لی جائے گی؟ نہیں لی جائے گی۔ تو جب صحابی کہہ دے رہے ہیں تو صحابی کے خلاف تابعی کی بات، ائمہ کی بات آپ کس بنیاد پہ لے رہے ہیں؟ کون سے اصول سے لے رہے ہیں؟ نہیں صحیح ہے آپ کی بات، نہیں جیسے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اب دوسرا مسئلہ، آپ نے کہا ہے ابن کثیر نے یزید کے خلاف بہت کچھ لکھا، جی اصل میں آپ نے ایسی بات کہی ہے کہ یہ اس میں تحقیق کا پہلو کہیں نہیں ہے۔ اچھا، ابن کثیر نے تو یزید کو امیر المومنین لکھا، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، ہاں، اور یہاں تک لکھا کہ یزید کو متون کرنے کے لیے جتنی روایتیں گڑی گئی یہ سب شیعوں نے گڑی ہے۔ اچھا، اور یزید کو چھٹا خلیفہ لکھا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، ہاں۔ تو اس مسئلے میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ ایک پہلو کی بات بتاتے ہیں، ایک طرف کی دوسری بات چھپا دیتے ہیں، وہ یہودی والی صفت کہ جو بتانا ہو تو پڑھ دو اور جو چھپانا اس کو انگلی رکھ دو۔ بھائی دونوں چیزیں سامنے رکھنا پڑے گی نا۔ ابن کثیر نے جو روایت یزید، جب انہوں نے اپنی کتاب میں کہہ دیا کہ یزید کو متون کرنے کے لیے جو روایتیں گڑی گئی وہ سب شیعوں نے گڑی، اب فیصلہ ہو گیا ان کی کتاب میں کوئی بھی روایت یزید کے خلاف ہوگی تو وہ جھوٹی اور من گھڑت مانی جائے گی، کیونکہ شیعہ کی گڑی ہوئی ہے۔ تو کوئی ابن کثیر کا حوالہ دیتا ہے تو وہ اصول اسماء و رجال اور منہج سلف سے پیدل ہے، یتیم ہے۔ اچھا، تو ابن کثیر کا نام لے کر بولنا کہ انہوں نے ایسا کہا، یہ بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، بڑی ناانصافی ہے۔ انہوں نے تو امیر المومنین یزید نام لکھا، پورا شجرہ جب بیان کیا نا خاندان کا ان کا باپ داداؤں سے، تو جب یزید کا نام آیا تو امیر المومنین یزید لکھا ہے۔ اب رہا مسئلہ عبداللہ بن زبیر حضرت حسین کا، جی بیعت نہیں کرنے کا، تو ان صحابہ کا یزید سے کوئی اختلاف ہی نہیں تھا جی، یہ اختلاف تو ان کا حضرت معاویہ سے تھا اچھا کہ بھائی باپ کے بعد بیٹے کو خلیفہ مت بناؤ، حضرت معاویہ بنائے تھے نا، جی کہ یزید خود خلیفہ بن گیا تھا؟ نہیں حضرت معاویہ نے بنایا تھا، معاویہ بنا، تو اختلاف کس سے کیا گیا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت معاویہ سے۔ اور کس بنیاد پہ کیا گیا؟ کہ یزید میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ نہیں بولے کہ بھائی شرابی ہے جو ایریا ہے اس کو مت بناؤ، بلکہ کیا بولے کہ باپ کے بعد اگر بیٹے کو خلیفہ بنایا گیا
تو یہ ہاں کیسر اور کسرا والے جو بادشاہت کا نظام ہے یہ واپس رائج ہو جائے گا. جی تو یزید کی شخصیت سے تو اس زمانے میں کسی نے اختلاف نہیں کیا. کس اصول سے کرتے بھائی؟ صحابہ جی علم والے اصول والے تھے نا. اپنے جیسے کوئی ان پڑھ جاہل تھے جن کے اصول کی ABCD نہیں کی تو معلوم صحیح ہے. ہوتی، منہج کی ABCD. اگر جی وہ بالکل. یہ بات بولتے کہ یزید کو خلیفہ مت بناؤ، یہ خلیفہ بننے کے لائق نہیں ہے، تو صحابہ پہ جرا ہو جاتی. کیوں؟ ہاں کیونکہ قسطنطنیہ کا جو لشکر گیا تھا نا، جس میں حضرت معاویہ نے یزید کو خلیفہ بنا کے بھیجا تھا، اس لشکر میں تو یہ سبھی تھے نا. ہاں بالکل تھے. حضرت حسین بھی تھے نا جنتی لشکر جی میں. بالکل. تو جب تم وہاں پر یزید کو امیر مان لیے تو یہاں امیر ماننے میں انہیں کیا پرابلم تھی؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. تو یزید کی شکل اور یزید کے تعلق سے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا صحابہ اکرام کا. اور نہ حضرت حسین سے تم ایک لفظ دکھا سکتے کہ انہوں نے یزید کی بیعت کی مخالفت کرنے پر یزید کو کبھی متون کیا. جی بس وہ اجتہاد ہے صحابہ کا کہ بھائی باپ کے بعد بیٹا خلیفہ نہیں بننا چاہیے، ورنہ آگے جا کے ایک نیا رواج چالو ہو جائے گا، فتنے کھڑے ہوں گے اور اختلاف انتشار کی اور بڑھے گی. لیکن حضرت معاویہ کا اجتہاد تھا نہیں، یہ فیصلہ درست ہے، آگے جا کے اس سے اور صحیح. یہ بات صحیح ثابت ہوئی. کس کا اجتہاد صحیح ثابت ہوا؟ حضرت معاویہ کا. جی جی اسی لیے عبداللہ ابن عمر نے مخالفت کرنے کے بعد یزید کی بیعت کر لی. دیکھیے وہی کا سلسلہ بند ہے نا. یعنی آپ کی یہ بات جو ہے میرے بالکل صحیح سے سمجھ میں آ گئی کہ امام حسین نے یا عبداللہ ابن زبیر نے بیعت یہ نہیں کری تھی کہ حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیا، اس بیس پہ نہیں کری تھی. ہاں، اس بیس سے کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ نہ بنے. نہ بنے. ہاں بس ایک صحیح سے سمجھ میں آیا ندیم بھائی، بہت بہت شکریہ آپ. جی، اور پوری چیز کو سمجھ لو تاکہ پھر تم کو کوئی اشکال اور وہ نہ رہے. ہاں ہاں ہاں. دیکھو کیا ہوتا ہے نا کہ وہی کا سلسلہ بھی چالو نہیں ہے. ہاں جب اللہ کے نبی حیات تھے وہی کا سلسلہ چالو تھا. صحابہ اکرام کے درمیان کسی مسئلے کو لے کر اختلاف ہو جاتا تھا، وہ اجتہاد کرتے تھے. جب اللہ کے نبی نے کہا کہ وہاں پہنچ کے عصر کی نماز پڑھنا. جی جی. اب وہاں پہنچنے سے پہلے کچھ صحابہ نے عصر کی نماز پڑھ لی اور کچھ نے وہاں پہنچ کے پڑھی. اب یہ مسئلہ اللہ کے نبی کے پاس سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے کہا دونوں نے اچھی کوشش، دونوں نے صحیح کرا. ہاں صحیح ہے بالکل. سنیے دودھ دینا تو بالٹی لٹکا ہے نا. تو وہاں وہی کا سلسلہ چالو تھا. جی. تو فیصلہ ہو جاتا تھا. اب اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد اب سارے مسئلے اجتہاد سے حل ہوں گے. اور اجتہاد کرنے پر رزلٹ ایسے نہیں کہ آج اجتہاد کے کل رزلٹ آ جائے گا آپ کے پاس. جی. رزلٹ آنے میں مہینوں سالوں لگتے ہیں، 6-8 مہینے لگتے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آیت کی تفسیر بیان کی. جی. کیا ہے وہ آیت مجھے یاد نہیں آ رہی ہے. 60 سال بعد انہوں نے اس آیت کی تفسیر بیان کی اور واقع ہررا کے لوگوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں منافقین یا ان کو کہا ہے اس سے مراد میں واقع ہررا کے لوگ ہیں جنہوں نے یزید کی بیعت توڑی. تو یہ رزلٹ آنے میں ٹائم لگتا ہے. جب ایک صحابی کو اجتہاد کر رہے ہیں اور اس کے مخالف دوسرے صحابی اجتہاد کر رہے ہیں تو ابھی مہینے سال گزریں گے. دونوں کے اجتہاد پر عمل ہوگا. حضرت علی بھی اجتہاد کر رہے ہیں، حضرت معاویہ بھی اجتہاد کر رہے ہیں، عبداللہ بن مسعود کا گروپ ایک قرا کا گروپ ایک اجتہاد کر رہا ہے. ابھی ان میں 6 مہینے جنگ چلی تو جنگ میں کیا رزلٹ آیا کہ بھائی دونوں کے اجتہاد کا رزلٹ یہ نہیں آیا کہ کوئی بھی غالب آیا کوئی بھی جیتا. تو کیا ہوا؟ سب امت مسلمہ کا خون بہ رہا تھا. اب صدا کر لو. بالکل بالکل. تو ایسے ہی اب ہمارے اجتہادات ہوں گے اور اجتہادات کے اثرات دیکھے جائیں گے. جس کے اجتہاد صحیح سا لگے گا انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ. دیکھو عبداللہ ابن عمر نے پہلے مخالفت کی لیکن جب دیکھا گیا حضرت معاویہ کا اجتہاد صحیح تھا بیعت کر لی. حضرت حسین نے مخالفت کی اور جب کوفہ پہنچے اور دیکھا کہ کوفیوں نے ان کے خلاف غداری کر لی، انہوں نے بیعت کا اعلان کر دیا کہ مجھے امیر المومنین یزید کے پاس لے چلو، میں اس کی بیعت کرنا چاہتا ہوں. اچھا یہ بات کہی تھی امام حسین رضی اللہ عنہ. بھائی صحیح روایت ہے، یہ روایت چھپائی جاتی ہے نا. وہاں حضرت حسین نے کیا لفظ استعمال کیا؟ امیر المومنین یزید. امیر المومنین کسے کہتے معلوم ہے آپ کو؟ امیر المومنین کسے کہتے؟ خلیفہ کو. نہیں، خلیفہ کو نہیں کہتے، اجماعی خلیفہ کو کہتے. اجماع خلیفہ کو جس پر پوری امت متفق، اس کا اجماع ہو جائے. جیسے ابو بکر صدیق، جیسا حضرت عمر، جیسا حضرت عثمان، جیسا حضرت علی، جیسا حضرت معاویہ، ویسے ہی یزید. تو یہ مسئلہ اتنا پیچیدہ نہیں ہے. اسے شیعوں کے منہج سے چل کر دلوں میں تعصب رکھ کر اس تعصب کی علت سے دیکھا جاتا ہے.
ہاں ہاں انصاف کے ساتھ نہیں بولا جاتا، عدل کے ساتھ نہیں بولا جاتا، اللہ کا خوف ذرا نہیں ہے، آخرت کا خوف ذرا نہیں ہے. بس ان کو یہ بات ہے کہ یزید صحیح ثابت ہوئے گا تو ہمارا مذہب گر پڑے گا. ہاں صحیح ہے. اچھا جو ندیم بھائی آپ نے جو بات بتائی ہے نا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں چھٹا خلیفہ اور امیر المومنین کیا، اس کا جیسے ان کا کچھ کتاب کا حوالہ وغیرہ مل جائے گا کیا؟ یزید بن معاویہ والی جو کتاب شائع ہوئی اس کے سب حوالے ہیں نا، وہ پڑھو نا. اچھا اچھا یزید بن معاویہ والی کتاب اس جو میں ہے سب حوالے ہیں، ساری باتیں یہ ہیں، ابن ساری تحقیق ہے. ابن کثیر والی کتاب ہے نا یہ ان کی؟ ہاں یار البدائع میں آیا ہے نا اس میں. اگر اسکین مل جاتا تو آپ ذرا بس تو ہے نا کتاب میں بھائی، نکال. کتاب لو، کتاب پڑھو، سارے اسکین سب ڈالو نکال کے. اچھا اور اچھا سب ایک حضرت ابن کثیر نے تھوڑی کہا، امام عساکر نے کہا، حضرت حسین نے امیر المومنین کہا، اور بھی دوسرے ائمہ محدثین ہیں انہوں نے بھی امیر المومنین کہا. اچھا اچھا ہاں چلو پھر ہم کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے ندیم بھائی، جی جی کتاب نکالنے کی اور پڑھنے کی. ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے، اور شکریہ آپ کا بہت بہت صحیح سے سمجھانے کے لیے. وہی بات ہے. ٹھیک ہے، السلام علیکم ندیم بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.